آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ یار آپ میں نہیں بولا نا، فیصل سن لیا کرو نا. ایک تو بھائی میرا جذباتی ہو کے ٹھا کر کے بیچ میں آتا ہے، میں ایک لفظ نہیں بولا. بھائی سن تو لو نا جان، اور میرے ٹوٹے سن لو، اور میرا بھائی سن لو. اس سے اچھا اتنا تھا کہ آواز جو نہیں آ رہی تھی فیصل کو، بہت اچھا تھا. اب آواز آنا شروع ہوئی ہے تو بولنا شروع ہو گیا. نہیں تو وہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی پوائنٹ تو انہوں نے ریز کیا جو پہلے شرارت جو آپ نے کی ہے تقریب کاری تو پنجاب یہ نہیں ہوگا. یہ متی اللہ جان والا شو تو نہیں ہے فیصل جہاں پہ آپ بول لیں اور مجھے بولنے نہ دیں. یہ تو فروا میری بہن کا شو ہے. چوئی صاحب ہولڈ آن فار اے سیکنڈ. یہ متی صاحب کا شو تو نہیں ہے جہاں پہ میرے سوال کا تو جواب دے گا. نہ کرو ایسے. فیصل صاحب شاہ جی کے پاس جواب نہیں ہے. میں جواب دے رہا ہوں. تھینک یو. نوٹڈ یور تعلیم و تربیت، علاج معالجہ، صحت، کاروبار، رہائش، روزگار، ان تمام کے لیے ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہ پنجاب کا رخ کرتے ہیں. اور آپ کو ہنسی نہیں آئی جب فیصل میرا بھائی کہتا ہے کہ وہ جو گڈ گورننس اور وہ اس کے لیے مصروف ہیں، گورننس کے لیے وہ سارا معاملہ کر رہے ہیں، کارکردگی اور یہ وہ. بھائی کہاں پہ کے پی کے حالات کیا ہیں؟ آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ یار آپ میں نہیں بولا نا، فیصل سن لیا کرو نا. ایک تو بھائی میرا جذباتی ہو کے ٹھا کر کے بیچ میں آتا ہے، میں ایک لفظ نہیں بولا. بھائی سن تو لو نا جان، اور میرے ٹوٹے سن لو، اور میرا بھائی سن لو. اس سے اچھا اتنا تھا کہ آواز جو نہیں آ رہی تھی فیصل کو، بہت اچھا تھا. اب آواز آنا شروع ہوئی ہے تو بولنا شروع ہو گیا. نہیں تو وہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی پوائنٹ تو انہوں نے ریز کیا جو پہلے. شرارت جو آپ نے کی ہے تقریب کاری تو پنجاب یہ نہیں ہوگا. یہ متی اللہ جان والا شو تو نہیں ہے فیصل جہاں پہ آپ بول لیں اور مجھے بولنے نہ دیں. یہ تو فروا میری بہن کا شو ہے. چوئی صاحب ہولڈ آن فار اے سیکنڈ. یہ متی صاحب کا شو تو نہیں ہے جہاں پہ میرے سوال کا تو جواب دے گا. نہ کرو ایسے. فیصل صاحب شاہ جی کے پاس جواب نہیں ہے. میں جواب دے رہا ہوں. تھینک یو. نوٹڈ چلو اچھا بھائی میرے جب کہا نا فیصل نے تو مجھے بڑی ہنسی آئی نا. میں نے آپ کو بتا دی وجہ کہ صوبے کا تو یہ حال ہے کہ وہ ڈی آئی خان نہیں جا سکتا بیچارہ. اصل وجہ وہ 26 والا فرار ہے. وہاں پہ بشرا بی بی اور ان کے اختلافات ہوئے کیونکہ حرف آخر پی ٹی آئی میں بشرا بی بی کا ہے جن کو یہ غیر سیاسی کہتے ہیں. وہاں پہ معاملات ان کے بڑے خراب ہو رہے ہیں. اب یہ بہانے بناتے رہے بھائی یوں ہو گیا. یہ ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے نا، وہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے. میرا سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ اگر وہ سچ تو بول دیا کرے نا، سچ تو بول دیا. ابھی جو آپ نے سوال کیا نا، کیا سوال تھا آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ وہ گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں، پھر سڑکاں تے آ جان گے، پھر تانوں وقتہ پہ جائے گا، پھر تسی زور لاؤ گے، پیچھے کرو گے. نہیں، پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ترسیلات زر سے لے کے سول نافرمانی، پرتشدد احتجاج، ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا، باہر بٹھا کے لوگوں کو ریاست کے خلاف ایک بیانیہ بنایا، سب ناکام ہو گیا. پھر اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کی، بھائی میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. بھائی معافی کس نے مانگی آپ سے؟ آپ تو اپنے چوری ڈاکہ اور ان چیزوں میں اندر ہیں. آپ کسی کو کیا معاف کریں گے؟ تو اس طرح کے تمام بیانیے ان کے فیل ہو گئے. اب جب 190 بلین پاؤنڈ میں اندر ہو گئے اور توشہ خانہ اور گھڑی چوری اور یہ معاملات ثابت شدہ چیزیں سامنے تھیں، اس وقت ان کو یاد آ گیا بھائی اب مذاکرات سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں. جوڈیشل کمیشن ایک تاخیری حربہ. ٹھیک اے بھائی میرے سن رہے ہیں پھر بول دیتے ہیں بیچ کی کیا کہے فیصل پھر بولے؟ خطبہ تھوڑی دے رہے جمعے کا کہ چپ کر کے سنو. بولو تو صحیح نا، میں پھر بیچ میں بولا تو بھائی بول بھی سکے گا نا. شاہ جی بولو نا بھائی. نہیں شاہ جی میں نے کہا وہ جو توشہ خانوں سے جو گاڑیاں نکالی تھیں وہ اس کا بھی بلٹ پروف گاڑیاں. اچھا تو اگر سچی باتیں تھی تو شہزاد اکبر کو جھوٹے کیسوں کے پیچھے لگا کے قوم کا 65 ملین ضائع کیوں کیا بھائی؟ جب آپ کے پاس پختہ ثبوت تھے تو اپنے دور حکومت میں پھاڑ لیتے ان کو. پھر وہاں پہ ابھی جواب نہیں سننا سوال. شاہ جی آپ نے ایکسٹینشن پہ آپ نے اپنا نعرہ بھیج دیا، ووٹ کو عزت تو کی جائے گا. فروا آگے نہیں جانا. جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا. یہ جھوٹ بول کے ٹوکتے ہیں بیچ میں، میں نہیں روکنا. اور ہونگی جو نس جنن میں بولا گا بھائی. شہزاد اکبر نے بالکل نہ رکیں، آپ بالکل نہ رکیں، لیکن جواب تو دے دیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں چھاپے کیوں مارتے پھر؟ اور جی بیچ میں فیصل جب وہ پھپھو کٹن زنانی کی طرح آپ بولو گے تو میں پھر کی کرنا ہے بھائی میرے؟ ایک منٹ یہ کیا لفظ استعمال کیا آپ نے قاضی صاحب؟ کیڑی پھپھو؟ وہ آج کل پنجاب ٹھیک ہے چلے. میں صاحبہ پریشان ہو گئی ہیں.
آپ جلدی وائنڈ اپ کر لیں. پتا ہے فیصل ٹائم بڑا ضائع کرتا ہے آپ کے پروگرام کا. نہیں وہ شغل میلہ لگا رہے ہیں, تسی بھی شغل میلہ لگا رہے ہو, لیکن ہم سنجیدہ بات کریں. نہیں اس کو پتا ہے شاہ جی اب آپ کے ساتھ سیریس بات کیا کریں. پتا ہے فیصل کو کہ اس نے وہ رائٹ ٹریک پہ بول رہا ہے, یہ پھیلی ہے, یہ بیچ میں بول کے نا بندے کو ڈسٹرب کرتا ہے, یہ بڑا زبردست طریقے سے ہر پروگرام. اچھا چلے میں نہیں کرتا, لیکن بات یہ ہے بھائی میں نہیں کرتا. چلے آپ بسم اللہ. میرے ساتھ پتہ نہیں کیا, میرے پیار ساتھ محبت ہے, سوتنوں والا سلوک ہے. ہاں پلیز کمپلیٹ قاسمی صاحب. میں بھول ہی گیا ہوں میں کیا بات. چلے آپ تب تک یاد کریں, میں سحر صاحبہ کو ذرا انوالو کر لوں. وہ بھی کہہ رہی ہوں گی ویسے نارملی عورتیں بدنام ہوتی ہیں بات کرنے کے لیے, مطلب کہ بہت بات کرتی ہیں, لیکن سحر صاحبہ ہم فیل ہو گئے. آج یہ جو پروگرام ہے نا لائیو جا رہا ہے, مجھے بتائیں کہ کوئی حل نظر آتا ہے. آپ نے کہا کہ قاسمی صاحب عورتوں سے نمبر لے گئے ہیں. میں سب مجھے قبول ہے آپ, ٹھیک ہے چلے نہیں, میں صرف اس نیچر کی بات کر رہی ہوں. سحر صاحبہ آپ نہیں سمجھتی کہ بجائے اس کے کہ گرینڈ الائنس بنے اپوزیشن کا, سڑکوں پہ آئے, مولانا صاحب کو پھر منانا پڑ جائے, پیپلز پارٹی پھر دوڑے لگائے ان کے در پہ, اور پھر محسن نقوی صاحب کا جادو چلے, اس سے بہت بہتر نہیں ہے کہ ایک ٹیبل ٹاک ہو جائے؟ کل ڈیٹ بھی ہے. دیکھیے بات یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا فروا کہ ایک ہی صورت ہے, اور دنیا میں کہیں پہ بھی, چاہے اب آپ دیکھیں کہ کوئی جنگ بندی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, وہ مذاکرات سے اور بات چیت سے ہی حل ہوتا ہے. نہ وہ سڑکوں پہ حل ہوتا ہے, نہ وہ شور مچا کے حل ہوتا ہے, نہ وہ چیخ چلا کے حل ہوتا ہے, نہ وہ ایک دوسرے کو برے الفاظ میں یاد کر کے حل ہوتا ہے. میں بھی سن رہی تھی فیصل صاحب کی گفتگو, لیکن میں پتہ نہیں کیوں یہ دل چاہتا ہے کہ ان کو یاد کراؤں کہ کیا ایک دفعہ آپ کو آج احساس ہو رہا ہے کہ جو رویہ آپ کا تھا, یعنی میں بالکل نہیں چاہتی کہ جی کسی کو جو ہے وہ سیاسی مقدمات میں گرفتار کیا جائے یا کسی کو انصاف نہ ملے یا بات کرنے کا موقع نہ ملے, لیکن جس طریقے سے طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوسٹیج بنا کر سیاسی مخالفین پہ کیس بنائے گئے, جس طریقے سے آپ نے سیاسی مخالفین کو ہدف بنایا, آپ نے ایسے کیسز بنائے جن کا کوئی وجود نہیں تھا, آپ نے عید کے رات فریال تالپور صاحبہ کو ہسپٹل سے جیل منتقل کیا, آپ نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی. آج آپ کہتے ہیں ہم تو, آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا فرض ضرور پورا کیا, لیکن میں یاد کرانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی نیو یارک کی تقریر, اور لگتا یہ ہے کہ ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے. ایسی بند کرنے والی بات کریں پاکستانی ڈائسپورا سے کہتا ہے, لیکن سحر صاحبہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو غلطیاں میں نے تو بڑے تحمل سے سنی ہے, تھوڑے سے اپنے جذبات پہ قابو نہیں, وہ ہو آپ کے پاس جواب نہیں ہے کسی کے پاس. میرا صرف جو پروڈکشن آرڈر شاہ جی نے گیلانی صاحب نے جو پیش کیا اس کو رکاوٹ کون ہے؟ چلے یہی جواب دے دیں. اب سحر صاحبہ کو جواب دے دیں. میں آپ کی ایک اور فیصل صاحب, آپ نے ایک بات کہی کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول ہے, تو میں آپ کو وہ تمام بیانات یاد کرنا چاہوں گی کہ جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان کو تو حکومت چلا کے جو اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے, جب جو ہے جو سینیٹ کے الیکشنز ہیں وہ کس طریقے سے مینج کیے جاتے تھے, جب ووٹ کوئی پورے کر کے دیتا تھا. بات یہ ہے کہ جو روایتیں آپ نے ڈال دیں, جتنا آپ نے پولیٹیکل سپیس کو شرنک کر دیا, جتنا آپ نے پولیٹکس کو پالوٹ کر دیا, اس کے بعد اس طرح کی لیکن ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس کیا ہے سر صاحبہ؟ اگر آج بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, تو پھر ڈیفرنس کیا رہ گیا؟ اگر آج بھی آپ لوگ اپوزیشن کو زد و کوب کرتے ہیں, ان کو سپریس کر رہے ہیں, اوپریس کر رہے ہیں, تو پھر ڈیفرنس کیا رہ گیا؟ پھر کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے, ہم تو جمہوریت ہی کی بات کر رہے ہیں. ہم تو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کا جو وقار ہے وہ قائم رہے, اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک جمہوری راستہ ہے, جو پارلیمانی راستہ ہے, وہ چیئرمین سینیٹ نے اپنایا ہے, اور میں سمجھتی ہوں بہت اچھے طریقے سے. اور بالکل جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر اگر جاری ہوئے ہیں تو آنا چاہیے سینیٹ کے اندر, مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تمام حقائق اپنی جگہ, اور جہاں ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر پہ عمل ہو جائے, وہاں میں کہوں کہ کیا ایک دفعہ تحریک انصاف اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوگی, معافی نہ مانگے, شرمسار تو ہو کہ آپ نے کیا کیا. آج جو حالات ہیں آپ کے 35 یعنی آپ چاہ رہی ہیں کہ وہ 9 مئی پہ معافی مانگ لیں, وہ 9 مئی پہ معافی مانگ لیں, اور پھر آپ لوگ 8 فروری پہ معافی مانگ لیں. غلطی دیکھیں, کہیں نہ کہیں غلطی کا اعتراف تو کرنا ہوگا نا.
اگر کیسے ہم آگے بڑھیں گے جب ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے. ٹھیک. غلطیوں کا اعتراف تو کرنا ہوگا. جو بات کل غلط تھی وہ آج بھی غلط ہے. اچھا, جو کل درست تھی پھر آج بھی مجھے غلط. ایک اور سوال سے صاحبہ پوچھنا, تھوڑا سا اس کو ٹون ڈاؤن کرتے ہیں چیزوں کو, تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں, تینوں کو کہہ رہی ہوں میں. بڑا انٹرسٹ تھا اس سوال میں نے کہا چلیں آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو پوچھ لیتے ہیں. یہ تاجروں نے جو ڈیمانڈ کی ہے کہ مریم نواز صاحبہ سانگ دے دیو تے مراد علی شاہ, مطلب اتنا اچھا کام کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, یہ تو ہمیں کوثر قاسمی صاحب بتائیں گے, لیکن آپ سے اتنے مایوس ہیں تاجر. پروا میں آپ کو بتاؤں, ایسے خاتون مریم نواز کا پولیٹکس میں آنا اور چیف منسٹر بننا, میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے خاتون انہوں نے محنت کی, اپنا ایک رول سامنے لے کر آئیں گے. لیکن جو تاجر نے بات کی ہے اس نے بالکل اس کی کلیریفیکیشن دی ہے. اس نے کہا اس نے یہ بات تنزیہ کہی تھی. جہاں تک کہ مراد علی شاہ کا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 2 ماسٹرز ڈگریز انہوں نے یو ایس کی ٹاپ یونیورسٹی سے لی ہیں. ان کی جو کوالیفیکیشن ہے, ان کی جو پرفارمنس ہے, ان کا جو رویہ ہے, ان کی جو سیاست میں سنجیدگی ہے, میں سمجھتی ہوں اس پہ کمپیریزن کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ویری پراؤڈ آف جو پرفارمنس ہے سندھ کی. سندھ کے اندر جو صحت کا نظام ہے, ہم نے جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلس وہاں پہ دیکھے ہیں, NICVD ہو, SIUT ہو, آپ لنگ ٹرانسپلانٹ کی بات کریں, آپ جو ہے روبوٹک لائف کی بات کریں, آپ آٹزم سینٹر کی بات کریں. ویسے علی امین گنڈا پور صاحب بھی آپشن ہے, ان کو بھی مانگنا چاہیے تھا, نام ان کا بھی لسٹ میں ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے ریسورسز نہیں ملتے. لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس وقت تھر جس کے اوپر ہمیشہ تنقید ہوتی تھی, وہ بجلی پیدا کر کے نیشنل کو دے رہے ہیں. تھر کی خواتین جو ہے وہ انجینئرز بھی ہیں, وہ ڈمپر ٹرک ڈرائیور بھی ہیں. آپ کو مطلب یہاں سے ایک سنٹ بلائنڈنس ضرور ہے یہاں پہ, لیکن میں کہتی ہوں کہ کمپیریزن کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی چلیں میں گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتی ہوں. صاحبہ فیصل چودھری صاحب, اب ظاہر ہے کہ آپ لوگ گرینڈ الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بن گیا تو پھر ظاہر حکومت کو ٹف ٹائم بھی دیں گے, اس لیے بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ آپ لوگ پہلے بھی ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. 26 نومبر کا جو واقعہ تھا اسے دہرانا نہیں چاہیے, لیکن وہ جو ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا گارنٹی ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پہ آ کے ایک مرتبہ پھر حکومت کو نکیل ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ وہ پہلے نہیں ہوئے آپ لوگ. دیکھیے, حکومت کو نکیل ڈالنا یا نہ ڈالنا ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. ہمارا مطمع نظر ہمیشہ جو ہے اپنا ایک صدائے احتجاج بلند کرنا ہے, سیاسی اختلاف رائے کا اظہار کرنا ہے, کہ جو کہ جمہوری معاشروں میں ہمیشہ اجازت دی جاتی ہے. ہم پہلے 2013 میں بھی 14 میں بھی یہ بلاول بھٹو ادھر اور مریم نواز دونوں ڈی چوک میں آئے. کون سی گولی چلی تھی, کتنے بندے گرفتار ہوئے تھے, کون سی قیامت آ گئی تھی؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا, مولانا صاحب بھی پشاور موڑ پہ آ کے بیٹھے رہے تھے, تو ہمیں پتا تھا کہ اس وقت ہم کیونکہ الیکشن جیت کے آئے ہوئے تھے تو ہمیں کانفیڈنس تھا کہ عوام کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے. لیکن آج جو یہ دونوں پارٹیاں ہیں, یہ تو اسٹیٹ ٹیررزم کا باقاعدہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. کراچی میں آپ دیکھیے کہ کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام آباد میں بلوچ مارنگ بلوچ آئیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, یا جو مسنگ پرسنز کے اوپر کوئی آواز اٹھاتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پیکا لاز میں یہ جو پیپلز پارٹی کے آج سب سینیٹرز نے اس کو اپروو کیا ہے, اس کا ساتھ دیا ہے, اور جو اس کمیٹی میں کامران مرتضیٰ صاحب نے اس کا ساتھ آپ خلاف ہیں پیکا آرڈیننس کے؟ جی آپ خلاف ہیں پیکا آرڈیننس جس طرح سے لایا گیا, جس طرح سے کرمنلائز کیا گیا ہے, یہ تو دنیا بھر میں جو کنٹمپٹ اور جو ڈیفیمیشن لاز ہیں وہ تو سول لائبلٹی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ ایک امریت ہے, ان اناؤنسڈ مارشل لا ہے, اور بنیادی شہری حقوق معطل ہے, آئین بھی معطل ہے, اور نہ رول آف لا ہے, میڈیا بھی گیگ ہے, سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی قدغنے ہیں, تو لیکن اس کے باوجود حالات قابو میں نہیں آ رہے, سیاسی عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ بینیفیشری ہیں اور اس سارے فساد کی, لہٰذا وہ اپنے اصولوں سے بھی پھٹ گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو نظریہ تھا کسی بے نظیر بھٹو شہید کے زمانے میں, وہ تو زرداری صاحب کے زمانے میں نہیں ہے. ابھی سیر کامران نے بڑی لمبی سٹوری سنائی, ان کو پوچھئے کہ 11 سال کس نے رکھا ہے, ان کی زبان کس نے کاٹی.